بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاسالیب الادبیہ فی الکتابۃ العربیہ میں سے 8واں اسلوب ہے مازالہ۔ مازالہ وہی مابرح کے معنی میں ہے، لم یبرح اور مابرح، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی کلمات تھے، منفکہ اور مافتعہ، تو وہ یہ سب ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ مازالہ یہ بھی مسلسل کے معنی میں ہے کہ ہمیشہ کے لیے۔ مازلت اعانی مما خلفہ فلان من مشاکلہ، یہ ہمارے رئیس الوزراء کا جملہ ہے، ان کی بات ہے، اور وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اب تک میں سہتا ہوں مما خلفہ، اس سے کہ جو چھوڑا ہے فلان نے، من مشاکلہ مشکلات، جو پہلی حکومت نے مشکلات چھوڑی ہے اب تک ہم اسی کو سہ رہے ہیں، یعنی اسی کو ہم برداشت کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ تو اعانی کا معنی ہے کہ میں تکلیف اٹھاتا ہوں، مما خلفہ فلان، اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے فلان نے، من مشاکلہ مشکلات میں سے۔ مازلت اسمع عنک کل ما تطیب بہ النفس، اب تک میں سنتا ہوں آپ سے، آپ کے حوالے سے، ہر وہ چیز کہ جس سے دل خوش ہوتا ہے۔ مازلت مسلسل ہمیشہ، اسمع عنک میں سنتا ہوں آپ کے حوالے سے، کل ما تطیب بہ النفس ہر وہ چیز کی جس سے نفس دل خوش ہوتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے۔ ما زالت المصائب تحل بالامت ما لم تتمسک بکتاب اللہ تعالی، مصیبتیں ہمیشہ آتی رہے گی امت پر جب تک وہ کتاب اللہ کے ساتھ نہ جڑ جائے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے نہ تام لے۔ ما زالت المصائب، مسلسل مصیبتیں، تحل بالامت، نازل ہوتی رہے گی، تحل بمعنی تنزل بالامت، آتی رہے گی امت پر، ما لم تتمسک بکتاب اللہ، جب تک یہ امت کتاب اللہ کو مضبوطی سے نہ تام لے۔ لم یزل نصف دماء المسلمین واقعا فیہم ما لم ینتہی تفرقہم، ما لم ینتہی تفرقہم، ٹھیک ہے۔ ما لم یزل نصف دماء المسلمین، مسلمانوں کی جو خون کا بہنا ہے وہ ہمیشہ مسلسل واقع رہے گا ان میں، ما لم ینتہی تفرقہم، جب تک ان کا تفرق ختم نہ ہو جائے۔ ما لم ینتہی تفرقہم، جب تک ان کا تفرق ختم نہ ہو جائے، آپس میں فرقوں میں بٹنا اور اختلافات رکھنا، یہ جب تک ختم نہ ہو تب تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا۔ نصف دماء المسلمین، نزف کہتے ہیں بہنے کو، خون کے بہنے کو۔ ما زلنا نتلقى من اخبارہ کل ما یسعدہ القلب ویریح النفس، مسلسل اب تک ہمیں آتی رہتی ہیں ان کی خبروں میں سے وہ خبریں، یعنی ہر وہ خبر کہ جس سے جو دل کو خوش کرتا ہے اور نفس کو راحت پہنچاتا ہے، یعنی خوشیوں کی خبریں ہمیں ان کی طرف سے ملتی ہے۔ ما زلنا، ہم اب تک ہیں، مسلسل ہیں، نتلقا کہ ہم لیتے رہتے ہیں، من اخبارہ یعنی وصول کرتے ہیں، من اخبارہ ان کی خبروں میں سے، کل ما یسعد القلب ہر وہ خبر کی جو دل کو خوش کرے، وہ یریح النفس اور نفس کو راحت پہنچائے۔ ما زال الشر مکشرا انیابہ او مکشرا انیابہ منذ ان تقاعس اہل الخیر والصلاح، خیر جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا، عفن یہ شر جو ہے یہ اپنے دانتوں کو مکشر ہوگا۔ مکشر کا مطلب یہ ہے کہ دانتوں کو خوب ظاہر کر دے، یہ خوب اپنی دانتوں کو ظاہر کیا ہوا ہوگا، منذ ان تقاعس اہل الخیر والصلاح، اس وقت سے لے کر، یعنی اس وقت سے یہ اس طرح ہے کہ شر جو ہے اس نے اپنی دانتیں دکھا رہا ہے جب سے اہل خیر اور اہل صلاح، نیک لوگ جو ہے، خیر والے لوگ، وہ بیٹھ گئے ہیں۔ تقاعس کا معنی ہے بیٹھ جانا، کسی کام کو نہ کرنا، یعنی جو آپ کی ذمہ کام لگا ہوا ہے اس کو نہ کرتے رہنا۔ ما زلت اعانی آلاما معنویتا، اب تک میں محسوس کرتا ہوں یا اٹھاتا رہتا ہوں، آلام جمع علم، علم کہتے ہیں تکلیف کو، معنوی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، جو ظاہری تکلیفیں تو نہیں ہوتی کہ کہیں درد نہیں ہے سر میں، پیر میں، کہیں بھی نہیں ہے، پیٹ میں، لیکن یہ ہے کہ معنوی طور پر ہے۔
آدمی خود اپنے اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اقاسی الغم والہم منذ زمن طویل، اقاسی کا معنی بھی اعانی کے معنی میں ہے کہ میں اٹھاتا رہتا ہوں غم اور ہم کو، ٹھیک ہے، غم جو سبب سے ہو اور ہم جو بغیر سبب کے غم ہو، منذ زمن طویل کافی زمانے سے، لمبے عرصے سے۔ لا يزال الشعب يعاني الحرمان ويقاسي الفوضى منذ ان فقد كيانه، شعب جو ہے پبلک عوام، وہ مسلسل حرمان محرومی اٹھاتا رہتا ہے، محرومی کو برداشت کرتا ہے، ویقاسی الفوضى، اور فوضا یعنی بد نظمی کا شکار ہے، فوضا کہتے ہیں بد نظمی، کہ ہر ایک اپنی مرضی چلائے، کوئی حکومت، کوئی پابندی، کوئی قانون، کچھ بھی نہ ہو۔ منذ ان فقد کیانہ، یہ اس وقت سے ہے جب سے اس نے اپنی شخصیت کو کھو دیا ہے۔ کیان کہتے ہیں شخصیت کو، فقد کا معنی ہے گم کر دیا۔ جس وقت سے اس پبلک نے، اس عوام نے اپنی شخصیت کو کھو دیا، اس وقت سے یہ محرومی سے دوچار ہے، اور فوضا اور تسیب سے یعنی بد نظمی سے دوچار ہے۔ كنت وما زلت أعاني الأمراض المتلاحقة منذ أن دخلت هذه المدينة، میں مسلسل تھا اور ہوں، کنتو میں تھا، وما زلت اور اب تک مسلسل ہوں، اعانی الامراض المتلاحقہ کہ مجھے درپیش ہے پے در پے بیماریاں، اعانی یعنی میں تکلیف اٹھاتا ہوں، الامراض المتلاحقہ امراض متلاحقہ سے، منذ ان دخلت هذه المدینہ اس وقت سے جب سے اس شہر میں داخل ہوا، جس وقت سے اس شہر میں داخل ہوا پے در پے مجھے بیماریاں پیش آ رہی ہیں۔ لم تزل الامت تعانی الفرقة والاختلاف منذ مقتل عثمان رضی اللہ عنہ، یہ امت جو ہے یہ فرقے اور اختلافات سے دوچار ہے، منذ مقتل عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد۔ ما زال المسلمون يتكبدون المساق ويعانون المصاعب مشاق عفوا ويعانون المصاعب منذ ان خبت الخلافہ، مسلمان جو ہے وہ مشکلات، مشاق کہتے ہیں مشقتوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، ويعانون المصاعب اور مصاعب جو تکلیفیں ہیں اور مشکلات ہیں ان سے دوچار ہے، منذ ان خبت الخلافت اس وقت سے جس وقت سے خلافت ختم ہو گئی ہے، خلافت سامنے سے ہٹ گئی ہے، یا خلافت کی جو رونق تھی وہ بجھا دی گئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جس وقت سے، خاص طور سے آخری جو خلافت عثمانیہ کے نام سے تھی، وہ جس وقت سے یعنی ختم کر دی گئی ہے، اس وقت سے پھر ہم مختلف فرقوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف قوموں میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر قوم اور ہر علاقے والوں کو، ہر ملک والوں کو الگ الگ جھنڈے دے دیے کہ اب آپ نے سائکس بیکو کا جو معاہدہ ہے اس میں یہی تو تھا کہ اس میں جو ہے ہر ایک کو مختلف ملک دے دیے گئے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے، جینا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد بس یہی ہونی چاہیے۔ بہرحال تمرین، استخرج الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات نکالو، ثم کون منها 5 جمل، پھر اس میں سے 5 جملے بناؤ، تحوی الاسلوب اعلیٰ ہو کہ جو مشتمل ہو اوپر والے اسلوب پر، یہ جو اوپر والا اسلوب آپ نے پڑھا یعنی مازالہ کا، یہ اسی پر وہ جملے مشتمل ہو، تو گویا یہ جملے اس کی تعبیر بن جائے گی اور وہ خود اسلوب بن جائے گا، یعنی ایک قالب کے طور پر وہ قالب کا کام دے گا، سانچے کا، اور باقی اس کے جملے اس کے بنتے رہیں گے۔